سے عام تو عام اچھے لوگ بھی اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور وہ سبق کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پھل خریدو تو اس کو بھی ہدیہ دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو چپکے سے چھپا کر لاؤ، اور اپنی ہانڈی کی بھاپ سے اس کو تکلیف نہ دو، یا اس میں سے اس کو بھی دے دو۔ دو باتیں عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو پھل کے تعلق سے اور دوسرا سالن کے تعلق سے۔ کتنی اہم باتیں فرمائی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص اگر اپنے گھر سے محاسبہ کرے تو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہمارے گھر میں ہفتوں سے پھل نہ آیا ہو اور میرا پڑوسی خوب اچھے اچھے پھل لا کر کھا کر دروازے کے پاس رکھ رہا ہو تو میرا دل کیسا کرے گا، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سالن ہفتوں سے نہ پکا ہو اور ہمارے بچے بے چین ہوں اور سامنے میں روزانہ پک رہا ہو تو ہمارا دل کیا کہے گا، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے تو آپس میں جو پڑوسیوں میں ناچاقی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اس کا بڑا مقصد یہ ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے میں آسانیاں ہوں گی۔ جب میں آپ کے یہاں کچھ بھیجنا نہیں رہا ہوں، آپ میرے یہاں کچھ بھیج نہیں رہے ہیں، دونوں میں تعلق نہیں ہے قلبی، تو آپ کے یہاں ناچاق کوئی بات ہو گئی، ہمارے یہاں کوئی بات ہو گئی، تو وہ باتیں سنت پر عمل والی زندگی گزر نہیں رہی، اس کے نقصانات ہوں گے۔ اس لیے اس پر عمل کیا جائے۔ میں تو کہا کرتا تھا تقریر میں کہ 10-10-10، یعنی پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو 10 دائیں 10 بائیں 10 آگے 10 پیچھے، لیکن نہیں، اس میں فرما رہے ہیں دائیں بائیں 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے، یعنی داہنے 40 گھر، بائیں 40 گھر، آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر۔ اب ان 40 گھروں میں دیکھ لے کہ کون گھر ایسا ہے جس کے ہاں آتا بھی نہیں اور کوئی بھیجتے بھی نہیں۔ کوشش یہ کرے ہفتے میں معمول بنائیں، آج فلاں کے یہاں فلاں ہفتے، فلاں کے یہاں فلاں ہفتے، لیکن یہ ضرور معمول اپنائیے۔ پھل تو بہت مشکل سے آتا ہے، جن کے یہاں فراوانی ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں، خصوصاً آپ کے ارد گرد میں بیمار اگر ہیں تو اگر ان کے یہاں میسر نہ ہو پھل لانے کا تو ذرا سا اس پر عمل کیجئے۔ ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ پڑوسی خوش رہیں گے، تمام لوگ خوش رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ 40 گھر، پڑوسی جب تم میں سے مدد طلب کرے تو اس کو مدد کرو، جائے کہ نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اگر قرض طلب کرے تو بقدر ضرورت قرض دے دیا کرو، نہیں ہے معذرت کر لیں گے، ہے جہاں تک ممکن ہو تعاون کر دیجئے، قرض دے دیا کیجئے۔ آگے فرماتے ہیں جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ ختم ہو رہا ہے ہمارے پڑوس میں 10 40 اب آپ دیکھیں کتنے لوگ بیمار ہیں، اور آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ میرے نبی کیا فرما رہے؟ یہ پڑوسی کا حق ہے عیادت کرنا۔ آج عیادت چھوٹ گیا ہے۔ فلاں کے یہاں بیمار ہے، ٹینشن نہیں لے رہے، ٹینشن لیجئے، کچھ نہ ہو سکے تو جا کر ان کی عیادت کر لیجئے۔ آگے فرما رہے ہیں اگر اس کو مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو، نظر انداز مت کیجئے۔ نمبر 7، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، یہ تو ہے، اس پر عمل ہے۔ اپنا مکان اس کے مکان سے اونچا نہ بناؤ، اور اگر بنانے کی ضرورت ہی پڑ گئی، بچے زیادہ ہیں، ضرورت ہے، تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا مکان اونچا بنانے جا رہا ہوں۔ بے دریغ ہو کے اونچا بناتے چلے گئے اور اس کے گھر بے پردگی سے بچنے کے لیے یہ حکم ہے۔ اب اس کے گھر اطلاع کر دیں گے تو اس کے دل کو
دل شکنی نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا مجھ کو تو اطلاع کر دیا تھا فلاں شخص نے، اب منع تو نہیں کرے گا آپ کو۔ جب کسی چیز کا محتاج ہو تو اس کی حاجت روائی کرو، یعنی کوئی ضرورت پڑے تو اس کو پورا کر دو، اور معمولی برتنے کی چیزیں دینے سے انکار نہ کرو، جیسے چینی، نمک، چائے پتی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہے، اگر وہ کہے تو دل کو موٹا نہ کرو، دے